الرحمن نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. الفصل الخامس التكليف بما لا يطاق قبيح إن التكليف بما هو خارج عن قدرة المكلف ظلم وقبح ظلم من البديهيات الأولية عند العقل العملی فيستحيل على الحكيم إلى آخره. فصل خامس جو ہے وہ آسان ہے بالکل. تکلیف بے ما لا یطاق اس کے بارے میں ہے کہ ہم نے شروع میں کہا کہ انسان کی خلقت کا مقصد کیا ہوا، پھر کیسے کہ اب جو ہے پہنچے ہیں کہ انسان کے کمال کے لیے تکلیف کا ہونا ضروری ہے اور خدا ہر بندے کو مکلف یعنی احکام کا پابند کرتا ہے. تو آیا کیا خدا ایسے احکام کا پابند کر سکتا ہے مکلف کو جو بے ما لا یطاق ہوں؟ آپ پڑھ چکے ہیں کہ بے ما لا یطاق کی دو قسمیں ہیں. بے ما لا یطاق ایک مرتبہ بذات خود وہ جو مکلف بے ہے، ٹھیک ہے، تکلیف جو ہے نا وہ تکلیف خود وہ جو فعل ہے، کام ہے، واجب ہے مثلا یا حرام ہے، وہ فی نفس ہی عقل کے نزدیک ہی محال ہے. ایک مرتبہ ایک مرتبہ یہ ہے کہ عقل کے نزدیک تو محال نہیں ہے لیکن ایسے وسائل کی ضرورت ہے کہ عادتاً وہ مکلف کے پاس نہیں ہوتے ہیں اور ان وسائل کے بغیر مکلف اس تکلیف کو انجام بھی نہیں دے سکتا. تو بذات خود تکلیف محال نہیں ہے لیکن وسائل کی وجہ سے عادتاً محال ہے. تو یہ دونوں قسم اس میں آ جاتی ہیں. وہ جو پہلے والی قسم ہے تو وہ تو واضح ہے، جو عقل کے نزدیک یعنی محال ہے تو وہ خدا تکلیف دے ہی نہیں سکتا. ایک چیز ہے کہ عادتاً ٹھیک ہے لیکن وسائل کی کمی کی وجہ، جیسے کہ مثلا خدا بندے کو دوست مثلا مکلف پر کہ ہر روز صبح پہ جو ہے صبح کو جو ہے وہ آپ ایک جو ہے نا وہ جمپ لگا کے مسجد کی چھت پہ چڑھ کے جائیں جو ہے نا اڑ کے، مسجد کی چھت پہ جو ہے اڑ کے جانا عادتاً ممکن ہے، ٹھیک کیا کہتے ہیں عقلاً ممکن ہے لیکن عادتاً محال ہے. تو لہذا یہ بھی اس تکلیف کے اندر آ جائے گا. اب یہاں پہ بالکل دو راہ ہے، ایک اشاعرہ کی اور ایک جو ہے نا وہ عدلیہ کی. اشاعرہ لوگ کہتے ہیں کہ تکلیف بما لا یطاق جو ہے وہ جائز ہے، خدا پر قبیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے ہاں حسن و قبح عقلی نامی کوئی چیز نہیں ہے. جبکہ عدلیہ جس میں جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں امامیہ اور معتزلہ. البتہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے، آپ اس کو حل کریں کہ معتزلہ حضرات جو ہے نا حسن و قبح عقلی کے قائل ہیں. ان کے ہاں جو عقلاً چیز کبھی ہے اس کو وہ مانتے ہیں. یہ ابن ابی الحدید معتزلی جو ہے یہ معتزلی تھا، یہ حسن و قبح عقلی کا قائل تھا. اس نے اپنے خطبے میں یہ کیسے کہا؟ الحمدللہ الذی کیا ہے آگے قدم المفضول علی الفاضل. یہ شرح نہج البلاغہ میں معروف ہے، آج آپ سنتے رہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ الذی تمام تعریفیں اس خدا کے لیے الذی قدم المفضول علی الفاضل جس نے مفضول کو یعنی ابو بکر کو مقدم کیا اور پہلا خلیفہ بنایا علی الفاضل یعنی علیہ السلام پر. تعریف ہے اس خدا کی جس نے مقدم کیا، حالانکہ مفضول کو مقدم کرنا افضل اور فاضل پر یہ کیا ہے؟ عقلاً کبھی ہے، اور جب کبھی ہے تو خدا کوئی کبھی کام نہیں کر سکتا. تو اشاعرہ سے تو یہ ہم کر سکتے تھے کہ وہ عقل سے آ رہی ہے لیکن یہ تو معتزلی تھا. تو یہ کیسے جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ اندر سے وہ شیعہ ہو کہنا چاہ رہا ہو. ویسے تو ابو بکر کو جو ہے نا وہ لوگ افضل مانتے ہیں، نہیں جو ہے نا کہہ سکتا تھا لیکن وہ یوں ٹرن کر کے آیا نا اور کہا کہ ابو بکر مفضول ہے، علیہ السلام فاضل ہے. تو یہ بھی کہا دیکھیں خدا نے مقدم کیا ہے اور یہ بھی بتا دی کہ ابو بکر جو ہے نا افضل نہیں ہے. ہو سکتا ہے جو ہے نا وہ اس طرح جو ہے نا وہ ہو، یہ جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیں. تو لہذا اشاعرہ کا نظریہ یہ ہے کہ تکلیف بما لا یطاق خدا دے سکتا ہے. خدا ان کو کوئی بھی تکلیف مکلف انجام دے سکے یا نہ سکے یہ مکلف کا جو ہے وہ مسئلہ ہے، خدا کا مسئلہ نہیں ہے. جس طرح جیسے لجنہ والے کہتے ہیں ہاں مو یمی یعنی یہ میرا مسئلہ نہیں، یاد جاج آپ کا نہیں ہے تو ہم کس کے پاس جائیں. یہ بالکل یہاں پہ اشاعرہ والا جو ہے نا انہوں نے نظریہ اختیار کیا ہوا ہے. جی دیکھیں جو ہے نا اس طرح التکلیف بما لا یطاق قبیح ان تکلیف بما هو خارج عن قدرت المکلف، مکلف کی قدرت سے خارج ہے تو اس وجہ سے یہ ظلم ہو جائے گا. وقبح الظلم اور ظلم کا قبیح ہونا
من البدیہیات الاولیت عند العقل العملی، عقل عملی کہتا ہے کہ جو چیز کبھی ہے تو وہ ظلم جو ہے وہ کبھی اور خدا انجام نہیں دے سکتا. فیستحیل علی الحکیم ان یکلف العبد بما لا قدرت لہ علیہ، یعنی عبد کو مکلف کرے ایک ایسے فعل کے ساتھ کہ جس پر علیہ، جس پر اس لہو اس کو مکلف و قدرت نہیں ہے. من غیر فرق بین کون نفس الفعل المکلف به ممکنا بذات، فرق نہیں ہے کہ وہ جو مکلف بے والا فعل ہے بذات خود ممکن ہے، ولکن کان خارجا عن اطار قدرت المکلف، مکلف کی قدرت کے دائرے سے، اطار دائرہ، ٹھیک ہے. البتہ اطار ٹائر کو بھی کہتے ہیں، ٹائر جو ہے نا اس کو بھی اطار کہتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے نا کطیران الی السماء، مثال کے طور پہ آسمان کی طرف اڑنا، بلا وسیلۃ، بغیر وسیلے کے. تو طیران الی السماء بذات خود ممکن ہے، ٹھیک ہے، محال عقلی نہیں ہے، لیکن وسیلے کے بغیر کسے جو ہے نا وہ. او کان نفس فعل بما ہوا محالا، یا جو ہے نا بذات خود جو فعل ہے بما ہوا قطع نظر وسائل غیر وسائل سے وہ محال ہو. کدخول الجسم الکبیر فی الجسم الصغیر من دون ان یتوسع الصغیر او یتصغر الکبیر، بغیر اس کے کہ جو ہے نا وہ چھوٹا جو چھوٹا جسم ہے وہ نہیں، جو بڑا جسم ہے وہ چھوٹا ہو جائے، یا جو ظرف جو چھوٹا ہے وہ بڑا ہو جائے. مثال کے طور پہ یہاں پہ جو ہے نا ہمارے ہاں ایک عجیب جو ہے نا وہ بدعت ہے لاہوت کے نام سے. لاہوت آپ نے نہیں سنا ہوگا کبھی، ٹھیک ہے، سنا ہے. لاہوت جو ہے نا یہ کراچی سے ہب چوکی سے اس طرف آگے جائے تو ایک نورانی سرکار آتا ہے، نورانی سرکار کا آپ نے سنا ہوگا. وہاں پہ جو ہے ایک لاہوت ہے. لاہوت میں کیا ہے، وہاں پہ ایک غار ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کی معلومات کے لیے بتا رہا ہوں. جو ہے نا وہ ایک غار ہے، اس غار کے جو ہے نا 2 سوراخ ہیں جانے کے لیے، ایک انٹرنس کا ہے دخول کا ہے، اور ایک جو ہے نا وہ واپس آنے کا ہے. وہ تصور کرتے ہیں کہ جو جس طرح لوگ ہم حج پہ جاتے ہیں، جس طرح ہم زیارت پہ جاتے ہیں تو حاجی اور زوار کہلاتے ہیں، تو اگر وہاں جو جائے گا تو اس کو ہم لاہوتی کہتے ہیں. لاہوت، لاہوتی، ٹھیک ہے، لاہوتی جو ہے نا وہ البتہ وہ ایک عرفان کی اصطلاح ہے. ہاہوت، لاہوت، لاہوت لا مکان، عرفانی اصطلاح ہے جو ہے نا وہ. یہ لاہوتی ہے یعنی خدائی ہے، وہ والا معنی میں نہیں استعمال ہو رہا ہے، یہاں پہ اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. جی، تو وہاں پہ وہ جاتے ہیں، وہ ایک قسم کا گویا کہ عبادت کا جزو شمار کرتے ہیں، اور پھر باقی اعمال کے علاوہ یہ ہے حلالی اور حرامی کی پہچان ہے وہاں پہ جو ہے نا وہ، کہ جو اس چھوٹے سے سوراخ سے جو ہے نا داخل ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ حلالی. اس کا خیال یہ ہے کہ جتنا بھی انسان جو ہے نا وہ بڑا ہو لیکن جو حلالی ہوگا تو اس سے چلا جائے گا، اس طرح جو ہے نا، اس طرح کر کے اس طرح، یہ بالکل وہ اس طرح. تو میں خود گیا ہوں اس وقت، میں جو ہے نا وہ عوامل پڑھتا تھا، اور میں نے کہا چلے جاتے ہیں، کیا ہے جو مثلا، ٹھیک ہے، ٹور بھی ہو جائے گا، اور ابھی وہ ذہن بھی نہیں تھا عقائد کے حوالے سے کیا ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ ایک سید تھے طالب علم، اور ایک اس کے چچا تھے، وہ بہت موٹے تھے جو ہے نا. وہ جو جہاں پہ چڑھنے کے جانا ہوتا ہے وہ زمین سے ذرا 5-10 فٹ اوپر ہے، اس پہ ایک سیڑھی سی لگی ہوئی، اتنی جو ہے وہ اس میں مشکل ہوتی ہے، رش اتنا ہوتا ہے نا، جس طرح آپ زواری پہ دیکھتے ہیں اتنا رش ہوتا ہے وہاں پہ. خاص دن ہوتے ہیں رمضان کے، وہاں پہ جانا ہوتا ہے. تو ہم نے بھائی سب جا رہے تھے، وہ سید بھی بذارا چڑھ کے جب وہاں پہنچا نا تو سید نے کہا یہ تو مجھے بدنام کرے گا ہی کرے گا، کیونکہ نہیں جا سکتا تھا، وہ اتنا موٹا تھا، ٹھیک ہے. تو سب نے کہا جاؤ آپ جو ہے پتہ چلے گا نا. کیسے پتہ چلے گا؟ اس نے کہا اس نے تو مجھے مروانا ہی ہے جو ہے نا. تو وہاں سے وہ واپس آ کے پھر اس دوسرے جو ہے نا اس طرف چلے گئے. تو لہٰذا اصلاً معقول نہیں ہے کہ بھائی اتنا بڑا جسم ہے اور جو ہے نا سوراخ اتنا چھوٹا ہے، تو کیسے جو ہے نا وہ موٹا بندہ اس میں جائے اور کہیں کہ یہ حلال حرامی کی پہچان ہے. اصلاً غیر معقول جو ہے وہ چیز ہے. تو یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ غیر معقول ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز جو ہے وہ چھوٹا سوراخ میں بڑا، یہ اصل معقول نہیں ہے. ان پر احکام اس طرح بہت زیادہ بدعات ہیں، بہت جو ہے نا اس طرح. وہ اصلاً اس سرنگ ہے ہی، سرنگ جو ہے نا غار ہے، اس میں اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک اونٹنی، پتھر پہ دیکھیں گے شکل سے تو ایسے لگتا ہے واقعی اونٹنی ہے. اور اسی طرح کچھ اور ایسی چیزیں ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو غار ہے یہ مدینے جاتی ہے. وہ ہاں سر بالکل جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، اس دور میں اہل بیت علیہ السلام جو ہے نا اپنے جب راز و نیاز میں ہوتے تھے اس غار سے ادھر آتے تھے. یہ جو ہے نا جناب فاطمہ زہرا کی یہ جو اونٹنی ہے یہ اس کا گھر ہے، اور یہ ایک چکی ہے، ادھر ایک چکی رکھی ہوئی ہے. یہ جو ہے نا وہ چیزیں ہیں اس طرح کر کے اس حد تک جو ہے نا وہ. جی
वल-आयातुल कुरानियतु अयज़न सरीहतुन फ़ी अन्नहु सुब्हानहु ला युकल्लिफुल इंसाना इल्ला वुस्अहु। अल्लाह जो है ना इंसान को उसकी वुसअत के हिसाब से ही तकलीफ़ देता है, व क़द्र ताक़तिही, और जितनी उसकी ताकत है उसकी मिक़दार के हिसाब से, वला यज़लिमुहु मुतलक़न, कोई भी उस पर किसी किस्म का भी जुल्म नहीं करता है। जैसे ला युकल्लिफुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा वमा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल अबीद, ये ज़ल्लाम सीगा मुबालगा है, खुदा बंदों पर ज़्यादा जुल्म करने वाला नहीं है। तो क्या मतलब है कि थोड़ा जुल्म करने वाला है? तो इस पे आप अगर कभी आपको वक्त मिले इस्तिख़दाम सियग़ल मुबालगा फ़िल कुरान, ठीक है, कि सीगे मुबालगा जो कुरान में इस्तेमाल होते हैं उनका क्या फ़लसफ़ा है, किस उन्वान से इस्तेमाल होते हैं। खुदा इस में ज़्यादा जुल्म करने वाला नहीं है, तो इसका लाजमी माना ये रखता है कि छोटे मोटे जुल्म तो करता है, ठीक है। या मसलन खुदा जो है ना वो तव्वाब है, बहुत ज़्यादा तौबा को कबूल करने वाला है, यानी मुबालगे की जो अगर हम इस तरह मीनिंग करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो फिर वहाँ पे एक पूरा मकाला है, मेरा ख्याल है किसी यूनिवर्सिटी से है किस तरह, तो ये मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ मुबालगा एक मरतबा मुबालगा ख़ुद उसी फ़ेल के अंदर कसरत का नाम है, और एक मरतबा मुबालगा अफराद के एतबार से होता है कि यहाँ पर यह मुराद है कि किसी पर भी जुल्म करने वाला नहीं है, खुदा किसी पर भी जुल्म करने वाला नहीं है, ये मुराद है। यानी खुदा असलन जुल्म नहीं करता है किसी किस्म का। अब किसी किस्म से मुराद एक तो कैफियत के एतबार से है और एक जो है वो कमियत के एतबार से है, तो यहाँ पर जो है वो दोनों मुराद हैं। वल अशायरा व तजवीज़ तकलीफ बिमा ला युताक मा हाज़िहिल बराहीन अल मुशरिकत नरा अन अल अशायरा जवज़ु तकलीफ बिमा ला युताक, ये जो बराहीन हैं, ठीक है, रोज़े रोशन की तरह मुशरिका हैं, उसके बावजूद हम देखते हैं कि अशायरा जो हैं कि जायज़ करार दे रहे हैं, मुमकिन करार दे रहे हैं तकलीफ बिमा ला युताक, व बिज़ालिक अज़हरु अल अक़ीदा अल इस्लामिय्या, और इसी पर उन्होंने अक़ीदा इस्लामिया को ज़ाहिर किया हुआ है और कहा है कि ये अक़ीदा ये इस्लाम का अक़ीदा है कि भाई अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह से कौन पूछने वाला है। अक़ीदतन मुखालिफतन लिल विजदान वल अक़्ल सलीम, हालांकि विजदान और अक़्ल सलीम के मुखालिफ है। अहम नुक्ता ये कि वह मिनल मअसूफ़ अलैहि, तअज्जुब और तअस्सुफ़ जो है ना वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने की ज़रूरत है कि अनल मुस्तशरिकीन अख़ज़ू अक़ाइद अल इस्लाम अनिल मुतकल्लिमीन अल अशअरीयीन, जितने भी जो है ना वो मुसन्निफ़ हैं, राइटर हैं मगरबी जो है ना वो ये जो इस्लाम को देखते हैं वो इस आईने से देखते हैं। इस्लाम जो है ना तलवार से फैला है, कहाँ से जो ना ये जो सलमान रुश्दी था, ठीक है, उन्होंने जो किताब लिखी थी रंगीला रसूल, उसके सारे हवाले कहाँ से थे, सही बुखारी सही मुस्लिम। ईरान से बाकायदा, ईरान उस वक़्त जो है ना वो ईरान की गवर्नमेंट से एक ख़त कहें, लेटर कहें, जो कहें, कहते हैं कि ये जो सलमान रुश्दी ने तौहीन रिसालत पर लिखा है और उस पर जो दलील पेश करें कि जो भी मैंने बात की है रंगीला रसूल के उन्वान से, उसमें नौज़बिल्ला ये बात थी कि जो रसूल खुदा आशिया को उधर जो वो कंधे पे बिठा के नाच गाना दिखाने जाता था, नौज़बिल्ला जो है ना वो खड़े होकर पेशाब करता था। सही बुखारी में रिवायतें हैं, नौज़बिल्ला अगर उसको मसलन एहतलाम हो जाता तो आयशा इसको यूँ रगड़, ये सही बुखारी की रिवायतें हैं, मौजूद है अभी भी जो है ना वो। और इस किस्म की जो है ना वो वाहियात रिवायात को उन्होंने लेके ये रंगीला रसूल इस तरह करके जो है ना वो मसला जो है उसके पास 40 मर्दों की कुव्वत थी, कहते हैं ये कोई बातें करने वाली इस तरह, जिस तरह वो कल ये कौकब कौसर में आपने देखा होगा वो अगर जवाद नकवी ने जो बात की है जी, वो बात करते करते जो है ना वो उन्होंने कहा कि जो है ना मुशर्रफ का ये मसला है। अच्छा, मुशर्रफ वो थे जो कंडीला जो है ना वो कॉन्डिलाइजर जो है वो नाम ही पता नहीं इसका मुश्किल है। हाँ, वो जब आती थी तो चूंकि वो यहाँ तक पहन के आती थी, कहते मुशर्रफ वो यूँ दिखता था, उसकी टांगों का आशिक था, हालांकि ख्वातीन सामने बैठी आगा जवाब तो ईरान ने ये लेटर लिखा कि ये जो तौहीन रिसालत की है, ये जो है ना आप इसको न कहें कि हमने इस्लाम और आपके हमारी किताबों में ऐसी कोई एक रिवायत देखी है जो जिसमें तौहीन रिसालत साबित हो। ये रसूल खुदा हैं, सिर्फ सुन्नियों के नहीं है कि आप उनके मसादर से लेके आए, ये हमारे भी हैं जो है आपको इस तरह जो है ना वो हम आप पर मुकदमा करते हैं और फिर जो है साबित करें हमारी किताबों से। तो लिहाजा इनकी यहाँ ऐसी वाहियात किस्म की रिवायात हैं या इनके अकायद हैं जिसकी वजह से इस्लाम पर ये मुसन्निफ जो है वो हजरात इस्लाम पर लेके आते हैं जी। और हकीकत यह है कि
انسان کا ذہن نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے. آغا جواد نقوی کی جتنی بھی ہم توجہ کریں پھر بھی جو ہے نا وہ اس دن بیٹھے تھے آغا تقی ہاشمی اور یہ اشرف اخوندزادہ, تو میں جواد نقوی صاحب نے بہت جو ہے نا اچھا کام کیا. دیکھیں سے نا الکتاب اور اس طرح ادارے اس طرح کر کے جو ہے نا وہ, تو میں نے عملی اعتبار سے. لیکن کل کی تقریب بالکل ایک جو ہے نا منفی جس طرح جو ہے نا وہ مثلا پوپ جو آئے ہیں یہاں پہ جو ہے نا اس وجہ سے تاکہ امریکہ کی جو ہے نا وہ ان کو بچائیں, اور سیستانی صاحب گویا کہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں اس میں نہ جانتے ہوئے. اس طرح یہ خلاصہ جو ہے نا ہو سکتا ہے. ومن المعصوف علی ان المستشرقین اخذوا عقائد الاسلام من المتکلمین الاشعریین فاذا بهم یصفونها, بس اگر یہ لوگ جو ہے نا وہ توصیف کرتے ہیں کونہا علی خلاف العقل والفطرت, کہ یہ جو چیزیں ہیں تکلیف بما لا یطاق جو ہے یہ خلاف عقل اور فطرت کے ہے, لأنہم یجوزون تکلیف بما لا یطاق, کیوں خلاف عقل ہے پھر بھی جو ہے وہ اس کو مان رہے ہیں. کہتے ہیں ان کے عقل میں کوئی چیز نہیں ہے, ان کے ہاں تکلیف بما لا یطاق کو وہ جائز قرار دیتے ہیں. جب جائز قرار دیتے ہیں تو کوئی بھی تکلیف جو ہے خدا ان کو دے سکتا ہے. پھر جو ہے وہ اشاعرہ سے آ کے پوچھے کہ بھئی آپ عقل کو تو نہیں مانتے ہیں, قرآن میں کہاں لکھا ہے, تو آپ تو سبق کی بات مانتے ہیں, شریعت کی بات مانتے ہیں, تو شریعت میں کہاں لکھا ہے, اللہ نے کب کہا ہے کہ میں تکلیف بما لا یطاق دے سکتا ہوں. تو اس کے لیے جو ہے نا یہ چند آیات کو پیش کیا. ان میں سے پہلی آیت جو ہے نا یہ ہے ان الاشاعرہ استدلوا بآیات تخیلوا, ان کا خیال یہ ہے, مصنف نے کہا ان کا خیال یہ ہے کہ دلالتها علی ما یرتوونہ, ارتوا سے ہے, ایک مرتبہ ہوتا ہے روایت کرنا, ایک مرتبہ ہوتا ہے اس کو اپنا مبنا بنانا. ٹھیک ہے, جس طرح جو ہے نا مثلا یہ فتح المذہب ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, اس کے حوالے سے امام علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ ان کی روایات کو جو ہے نا ہم لے لیں یا نہ لے لیں, تو وہاں پہ کلمہ آیا ہے کہ اخذوا بما یروون, جو روایت کرتے ہیں وہ لے لیں, ولا تاخذوا بما یرون, یعنی جو ان کا نظریہ ہے جو اس پر ہے اس کو نہ لیں. تو یہ تخیل دلالتها, خیال کرتے ہیں کہ ان روایات کی, ان آیات کی دلالت ہے علی ما یرتوونہ, جس کو وہ اپنا خیال سمجھتے ہیں, جس کو وہ سمجھتے ہیں. مع انہا بے مناء اما یتبنونہ فی المقام, ایک ہی لائن میں دو مشکل الفاظ آ گئے. مناء نائی سے ہے, نائی یعنی مکان بعید کو کہتے ہیں, نائی جو ہے نا مکان نائی اسی سے ہے. حالانکہ یہ جو ہے نا وہ بہت بعید ہے, دور ہے, جس پر انہوں نے بنا رکھی ہوئی اس مقام میں. وَأَظْهَرَ مَسْتَدَلُّ بِهِ آیتان, الآیۃ الأولیٰ قوله تعالیٰ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون, ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. یہ استدلال اس سے کیسے کرتے ہیں؟ استدلال سے ایسے کرتے ہیں کہ دیکھیں قرآن نے صراحت سے کہہ دیا کہ یہ جو پیغام نبوی تھا, دعوت اسلام تھا, یہ لوگ اس پر قادر نہیں ہے کہ نہ اس کو سن سکے نہ اس کو سمجھ سکے, نہ اس کی سماعت پر قادر ہیں کافر حضرات, اور نہ اس کے بصارت اور سمجھنے پر قادر ہیں. لیکن آیا نہ سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں, اس کے باوجود خدا نے کیا کہا کہ آپ پر ایمان لے کے آنا واجب ہے. قرار دیا نہیں قرار دیا کہ اسلام کو قبول کرو. تبلیغ کیوں ہو رہی ہے, پاک پیغمبر کیوں تبلیغ کر رہے ہیں کہ وہ واجب قرار دے رہے ہیں کہ آپ توحید کو مانیں اور اسلام کو مانیں. ایک طرف سے تکلیف کون سی ہے, واجب, اور دوسری طرف سے کیا ہے, اس کو نہ سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے. ایسی چیز جس کو سمجھ ہی نہیں سکتے اس کو کیسے قبول کریں؟ تو لہذا یہ کیا ہے, بما لا یطاق ہے. یہ جو ہے نا اس طرح وجہ استعمال کرتے. اس کا جواب کیا ہے؟ جواب آسان ہے. کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ سن سکتے ہیں, نہیں سن سکتے, سمجھ سکتے, ایسا نہیں کہ ابتدائی طور پہ یعنی قطع نظر باقی عوامل سے خود ان کے مجال میں اور ان کے قدرت میں ہے کہ وہ سن سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو گناہوں میں, معصیت میں, خدا کی نافرمانی میں اس طرح جو ہے نا انہوں نے بالکل گھیر لیا ہے, اپنے آپ کو ڈال دیا ہے کہ اب ان کو حق سننے کی وہ طاقت نہیں رہی. تو یہ نہیں رہی خود ان کا جرم ہے, نہ کہ جو ہے نا وہ خداوند قدوس کا. جیسے کہ امام حسین علیہ السلام کا کربلا کے میدان میں کیا تھا جو ہے نا, مجھے پتا ہے کہ میری بات آپ کے کانوں تک جو ہے وہ آپ کے کانوں تک جو نہیں جا رہی. اس کا مطلب کانوں وہ سن تو رہے تھے, یعنی حقیقت میں کہ آپ اس کو قبول کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے. تو کیا مطلب تھا کہ مثلا جب نصیحت کر رہے تو ویسے کر رہے تھے, کہتے کہ کیوں, اس کی جو علت بھی بتائی کہ آپ کے پیٹ میں
حرام ہے اس وجہ سے، تو لہذا یہ گناہ ان کی وجہ سے ہے، نہ کہ جو ہے نا وہ خدا نے ان کو تکلیف بما لا یطاق دی ہے۔ وجہ الاستدلال ان الآیت صریحۃ علی ان المفترین علی اللہ تعالی سبحانہ فی الدنیا المنکرین للحق، آیت صراحت سے کہہ رہی کہ جو اللہ پر افطرا باندھ رہے ہیں دنیا میں اور جو منکر حق ہیں، لم یکونوا مستطیعین، وہ اس بات پر قادر نہیں تھے کہ من ان یسمعوا کلام اللہ، خدا کے کلام کو یعنی قرآن کو سنیں، ویصغوا اور جو ہے نا کان دھریں، الی دعوت النبی الی الحق وانہم کانوا مکلفین، حالانکہ کیا تھے وہ لوگ مکلف تھے باستماع الحق و قبولہ، کہ دین اسلام کو قبول کریں، فکلفہم اللہ تعالی بما لا یطیقون علیہ، ایسی چیز کہ جس پر وہ قدرت نہیں رکھتے تھے اس کی ان کو تکلیف دی خدا نے۔ یلاحظ علیہ جواب ہے وہ ان عدم الاستطاعتہم لیس بمعنی عدم وجودها فیہم ابتداء، کہ ابھی بالفعل قدرت نہیں، اس کا مطلب نہیں کہ وہ قادر نہیں تھے شروع سے، بل لأنہم حرموا انفسہم من ہذہ النعم، ان نعمتوں کو خود انہوں نے حرام کیا ہے، بالذنوب گناہوں کی وجہ سے، فصارت الذنوب سببا لکونہم غیر مستطیعین لسمع الحق و قبولہ، یعنی گناہوں کی وجہ سے وہ غیر قادر ہو گئے سماعت حق اور قبول حق کو۔ وقد تواترت النصوص من الآیات والاحادیث علی ان العصیان والطغیان، روایات بھی زیادہ ہیں، آیات بھی ہمارے پاس زیادہ اس بات پر کہ جو معصیت ہے اور سرکشی ہے، یجعل القلوب عمیاء، یہ جو ہے نا وہ دلوں کو گناہ جو ہے وہ دلوں کو اندھا کر دیتے ہیں، والاسماء سماع، سماعت کو جو ہے نا وہ جو قابل سماعت ان کو بہرا کر دیتے ہیں، پھر جو ہے نا وہ انسان نہیں سن سکتا۔ اس کی جو ہے نا وہ قرآن مجید میں آپ اس کو سرچ کر لیں کہ سمن بکمن، یہ ساری آیتیں کہ پاک پیغمبر کو قرآن نے کہا کہ کیا آپ مردوں کو سنا سکتے ہیں، یہ ایک آیت ہے اس طرح جو ہے نا وہ کہ کیا آپ مردوں کو سنا سکتے ہیں، مطلب ہے کہ یہ لوگ زندہ ہوتے بھی مردے ہیں، کیونکہ مردہ جو ہے نا وہ نہ سننے کی صلاحیت رکھتا ہے نہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا پاک پیغمبر کو بتایا گیا کہ یہ کافر حضرات گویا کہ کس کے مثل ہیں، مردہ کے مثل ہیں۔ قال سبحانہ، اب یہ جو ہے نا جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا گناہوں کی وجہ سے یہ مردہ ہو گئے ان کے قلوب، فلما زاغوا، جب یہ لوگ جو ہے نا وہ سرکش ہو گئے، ان کے دل جو ہے نا وہ کٹ گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، یعنی جب انہوں نے سرکشی کی تو خدا نے ان کے دلوں پر بھی جو ہے وہ میل و کچل جو ہے نا وہ چڑھا دی۔ جی، وقال سبحانہ حاکیا عن المجرمین، مجرمین کی بات کو پاک خدا نے یوں حکایت کیا ہے، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کہتے ہیں خود یہ لوگ جو دنیا میں کہہ رہے، دنیا میں جو ہے نا وہ مستطیع نہیں تھے، ان لوگوں نے آخرت میں جا کے اعتراف کیا کہ ولو كنا نسمع او نعقل، اگر ہم سننے والے ہوتے او نعقل یا جو وہ سمجھنے والے ہوتے تو پھر ہم جہنمی نہ ہوتے۔ تو یہاں پر استدلال کس طرح ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم سن ہی نہیں سکتے تھے اس وجہ سے جو نصاب جہنمی بن گئے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم سننے والے ہوتے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے خود کو قصوروار ٹھہرایا ہے، نہ کہ جو ہے نا یہ بہتان خدا پہ لگایا ہے۔ فقولهم لو كنا نسمع او نعقل مع اعترافهم بكونهم مذنبین، یہ ان کا اعتراف کرنا کہ یہ گناہ گار تھے، یدل علی انہم کانوا قادرین علی ذلک، کہ وہ سننے اور اس پر قادر تھے، لانه لو لم يكونوا قادرین کان المناسب فی مقام الاعتذار، یہ جو عذر ہے اس پہ کیا بیان کرتے، ان یقولوا ما كنا قادرین علی ان نسمع او نعقل، کہ ہم اصلا قادر ہی نہیں تھے سننے اور سمجھنے پہ، فلا نعترف بالذنوب، گناہوں کا اعتراف پھر کرتے ہی نہ، کہتے ہیں کہ ہم گناہوں کا اعتراف کر کے جہنم اس وجہ سے ہے کہ ہم نے نہ سنا نہ جو ہے نا وہ سمجھا۔ وَلَقَدْ أَجَادَ الزَّمَخْشَرِي فِي تَفْسِيرِ آیَہ بِقَوْلِهِ، زمخشری نے جو ہے نا وہ اپنے کشاف میں اس بات کو یوں بیان کیا ہے کہ اراد انہم لفرط تسامہم ان استماع الحق، ان لوگوں نے استماع حق کو سننے میں کوتاہی کی، ٹھیک، وَكَرَاهَتِهِمْ لَهُ، اس کو جو سننے سے نہ، حق کو سننے سے حق کو ناپسند کرتے تھے سننا، جیسا کہ وہ روایت میں ہے کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن جو ہے نا وہ سننے کے بجائے اپنی انگلیوں میں انگلیاں جو ہے نا وہ ڈال لیتے تھے۔
कान्नहुम ला यस्ततीउन सम अन्नास यक़ूलून फ़ी कुल्लि लिसानिन हाज़ा कलामुन ला अस्ततीउ अन अस्मा। ये बेहतरीन जो है ना वो बात की है कि ये कुरान ने जो कहा कि वो हक को नहीं सुन सकते थे, का मतलब ये नहीं थे कि ये नहीं है कि असल उनकी बात कानों पे नहीं आती थी और दिल को नहीं टच होती थी, ठीक है, बल्कि चूंकि वो इतने गुनाहों में गर्क थे कि उनको सही बात भी गलत लगती थी। कहते हैं मुआशरे में इस तरह होता है, कोई शख्स बात करता है कि मैं आपकी बात जो है ना नहीं सुन सकता। नहीं सुन सकता का मतलब क्या है कि आपकी ज़बान से जो अल्फाज है उसकी आवाज़ मेरे ज़हन तक नहीं आ रही, मुझ तक नहीं आ रही, या मैं आपकी बात को समझ नहीं सकता। यानी इस तरह आपकी बात जो है ना वो ख़तरनाक है, गलत है, बुरी है, या बाज़ुल अहयान मसलन कोई दर्द वाली है कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये जो है ना इस तरह ये मुहावरा इस्तेमाल होता है जी। ख़तरनाक आयत जो है ना वो आगे आ रही है जी। यौम युक्शफ़ु अन साकिन व युदअउन इला सुजूद फला यस्ततीउन। ये अशायरा जो है ना वो दूसरी दलील पेश कर रहे हैं बेउनवाने आयत के तकलीफ़ माला युताक़ को खुद कुरान ने बयान किया है। वो क्या है, वजह इस्तिदलाल क्या है? वजह इस्तिदलाल ये कि जब क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर होगा, सबको बुलाया जाएगा और खुसूसन काफरीन हजरात को कहा जाएगा कि दुनिया में तो आपने सजदा नहीं किया, अब तो भाई कब्र का अज़ाब झील चुके हैं, बरज़ख का अज़ाब झील चुके हैं फ़र्ज़ करें, और मैदान महशर में जो है ना वो आंखें इंसान की जो है ना वो ऊपर होंगी और उस वक़्त तो सारे मंजर हैं, अब जाके सजदा करो खुदा को। तो वो कहेंगे हाँ भाई अगर हमारी सजदे से जान छूटती है तो हम सजदा करते हैं। वो बिल्कुल तैयार है सजदा करने के लिए, लेकिन खुदावंद कुद्दूस ने उनको उनकी कमर को, उनकी जो है पुश्त को इस तरह जो है ना वो यूं कर दिया कि अब वो झुक ही नहीं सकते, सजदा कर ही नहीं सकते। गलत या सही, असल में दर्स में थोड़ी चीज़ें जो है ना वो चटपटी होनी चाहिए जो है ना वो ये हमने सुना है जो है ना वो कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम ये जो नमाज जनाजा है इसमें सजदा क्यों नहीं है, रुकू भी नहीं है, सजदा भी नहीं है, क्यों? इसमें कहते हैं जब जनाब आदम अलैहिस्सलाम फौत हो गए, उनकी नमाज जनाजा हो रही थी, तो शैतान ने कहा बहुत लानते हो गए मुझ पर, खुदा ने ये किया यार, एक ही सजदा तो था, चले आदम को जो है ना अब जब उसकी नमाज होगी ना, नमाज जनाजा जब सफ़े बंदी होगी और मैं जाके वहाँ पे जो है ना वो सजदा कर लूँगा। तो जब खुदा को पता चला तो उसने कहा भाई इसे रुकू भी हटा लो और इसे सजदा भी हटा लो, खड़े होके। तो शैतान जब वहाँ पहुँचा उसने कहा यहाँ तो चक्कर ही और हो गया है जो तो वो फिर रह गया बेचारा जो ये लतीफ़ा है हकीकत सुनी बात है, इस वजह से मैंने कहा असल कौन सी बात सही है कि हम कहें कि कब हुई, मिसाल के तौर पर जो है ना यानी किसी ने बनाई हुई है ना। भाई एक खतीब को मैं खुद सुन रहा था ना, खतीब सुनने और लतीफ़ा जो है ना वो कहते हैं कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में थे, ठीक है, काफिर जो है ना वो उधर से आ रहे थे, तो रिवायात में भी है कि हुक्म हुआ कि परिंदे को कि उसमें आप घोंसला बना के अंडे दे दें, और जो अनकबूत जो है वो मकड़ा जो है उसको हुक्म हुआ कि आप जो इस पर क्या है जाला बना दें, ठीक है, आप क्या है ना जाला बना दें। तो उसने जाला बना के जो मकड़ा था, स्पाइडर जो है ना वो, अलबत्ता स्पाइडर जो है ना इंसेक्ट पे भी नहीं है, जानवरों में नहीं है, 3 किस्म की और क्लासिफिकेशन है जो है ना वो बैठा हुआ था काम करके, ज़रा थक के बैठा हुआ था वहाँ पे ना, ये खतीब कह रहा था, गरबला मेरे साथ हैं जी। तो जिब्राइल आए पाक पैगंबर बताने के लिए कि काफिर आपको नहीं देखा तो जो है ना वो मकड़ा है, उससे जाली लगी हुई है। तो उसने कहा ठहर जा भाई, आगे कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा क्यों? उसने कहा मैं बॉडी गार्ड हूँ। मकड़े ने कहा मैं बॉडी गार्ड हूँ, पाक पैगंबर जो है अंदर है, आप ऐसे थोड़े जा सकते हैं। ये खतीब मजलिस में पढ़ रहा है। तो उसने कहा भाई हाँ भाई आपको क्या हुआ है, आप मकड़े हो के और अपनी जाल देखिए अपनी जो है ना वो, और मुझे जो है ना कह रहे मैं बॉडी गार्ड, रुक जाओ। उसने कहा जो है ना वो क्यों भाई क्या हुआ, मेरी जाल इतनी जो है ना मजबूत है। उसने कहा एक पर लगाऊंगा ना तो वो यूं चला जाएगा आपका ये ना जाला जो आपने बनाया हुआ है। उसने कहा लगा के दिखाओ। मैंने हर जो है ना वो उस धागे पे नाद अली पढ़ के बनाया इसको। ये रशीद ना रहे है तो इस तरह ये इस तरह करके रशीद तरावी का जुमला नहीं है। मैंने किसी सिंध में किसी खतीब से जो है वो इस तरह वो सुना था। तो इस तरह तो ये भी उन्हीं में से है। और ये जो मैं अगली बात कर रहा हूँ क्योंकि आज पूरा दर्स जो है ना लतीफ़ों पे है। ये कौन सा खतीब है पंजाब का जो इंडिया भी पढ़ने गया था,
اور جو ٹوپی بھی پہنتا ہے جو ہے حافظ تصدق نہیں، حافظ تصدق کی اسی پر جو ہے نا آیت پہ جو ہے نا تفسیر اور تشریح ہے، عجیب و غریب جو ہے نا وہ تشریح کہ یہ دیکھیں ہم نے اس کا خلاصہ یوں بیان کیا کہ کافروں کو کہا جائے گا کہ آپ جو ہے نا وہ سجدہ کریں خدا کی بارگاہ میں، تو پھر جو ہے نا وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں حقیقت میں یہاں جو ہے نا وہ یوم یکشف عن ساکن و یدعون الی السجود، یہ یدعون الی السجود کس کا سجدہ؟ نہ کہ خدا کا سجدہ. یوم یکشف عن ساکن، جب پردے ہٹا دی جائیں گے. کہتے ہیں ساک، یہ حافظ تصدق بیان کرتا ہوں کہ دیکھیں ان کی اس طرح مغالطہ پیش کیا. ساک جو ہے نا وہ کہتے ہیں اس لکڑی کو یا اس ڈنڈے کو جو خیمہ جو لگا ہوتا ہے نا، ٹینٹ، اس کے درمیان میں جو ہوتا ہے اس کو جو ہے نا وہ ساک کہتے ہیں. ہاں شہتیر تو اصل میں اوپر ہوتا ہے، وہ جو اصل میں ہوتا ہے مین، اس کو کہتے ہیں. اصل لغت میں اس کے معنی میں ہے چونکہ سارے خیمے کا بوجھ اسی پر ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو جو ہے نا وہ ساک سے تعبیر کرتے ہیں. اور ہماری ٹانگوں کو بھی ساک کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں سارا جو ہے نا وہ سارا کا سارا بوجھ انہی پر ہے. کہتے ہیں اب بتائیں دین کا بوجھ کس پر ہے؟ کہتے ہیں یہ آل محمد، اس کے علاوہ کس پر دین کا بوجھ جو ہے نا وہ؟ تو لہذا آل محمد کیا ہیں؟ ساق الاسلام ہیں، اور روایت میں بھی ہے اس طرح مفہوم جو ہے نا وہ. تو لہذا یوم یکشف عن ساکن کا مطلب ہے کہ جب آل محمد کے اس بشری لباس کو ہٹا کے نورانی لباس ان کو جب دکھایا جائے گا، اور یدعون الی السجود، اور کافروں کو کہا جائے گا اب جو ہے نا تو دنیا میں تو آپ اہل بیت کو سجدہ نہیں کرتے تھے، اب ان کو جو ہے نا وہ سجدہ کریں. یعنی دنیا میں اہل بیت کے آپ دشمن تھے، اب جو ہے نا ان کو مانیں. اب جب وہ اہل بیت کو سجدہ کرنا چاہیں گے تو نہیں کریں گے. بالکل جو ہے نا یوں الٹ کر کے اس کو جو ہے نا وہ پیش کر دیا. الف لام کی وہ ضمیر کر کے پھر یہ آیت ہے، قرآن کی آیت جو ہے پوری آیت ہے، جب یہ کلام مکمل ہوتا ہے تب آیت ختم ہو جاتی ہے. تو الف لام میم پوری آیت، پھر وہ لمبا مد یعنی آل محمد، لمبا مد یعنی آل محمد. الف لام میم آل محمد. وجہ الاستدلال انہ تعالی یدعو الضالین والطاغین، جو گمراہ لوگ ہیں اور جو طغیان کرنے والے ہیں اس کو جو دعوت دے گا الی السجود یوم القیامت وانہم لا یستطیعون الاجابہ، پھر وہ نہیں کر پائیں گے. والاتیان بالسجود لا یستطیعون الاجابۃ والاتیان بالسجود، وہ اس بات کو قبول نہیں کر پائیں گے اور سجدہ نہیں کر پائیں گے. اتیان بالسجود نے سجدہ نہیں کر پائیں گے. فَإِذَا جَازَ تَقْلِيبُ مَا لَا يُطَاقُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں جب تقلیب ما لا یطاق صحیح ہے تو دنیا میں جاز ذالک فی الدنیا. یلاحظ علینا یوم القیامت دار الحساب والجزاء، واضح سے مثال ہے کہ دنیا میں تو تکلیف ہے لیکن آخرت میں تو وہ حساب و کتاب کا دن ہے، نقلی تکلیف ہے. وَلَيْسَ دار تکلیف العمل فَدَعْوَتُهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لَيْسَ بِدَاعِيَ التَّكْلِيفِ وَغَايَةِ الْعَمل بل المقصود توبیخ الطاغین و ایجاد الحسرت، ان کو جو ہے نا وہ توبیخ کرنا ہے اور ان کو جو ہے نا حسرت ان کے دلوں میں ڈالنی ہے. فیہم لترکہم سجود فی الدنیا، کہ آپ لوگ دنیا میں سجدہ جو ہے نا وہ نہیں کر پائے. مع کونہم مستطیعین علیہ کما قال وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون. اس کی اگلی آیت ہے کہ جب آپ صحیح و سالم تھے اس وقت، تب جو ہے نا آپ کو جب دعوت دی گئی تھی تب آپ نے نہیں کیا، تو وہاں پر اگر نہیں کیا تو یہاں پر بھی نہیں کر پائیں گے. نہیں کر پائیں گے کا مراد یہ ہے کہ اب جو ہے نا وہ ان کے ہاں وہ صلاحیت باقی نہیں ہے. وَنَظِيرُ ذَلِكَ قَوْلُ تَعَالَىٰ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہاں پر بھی جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی کافر لوگوں نے پوری ایک میٹنگ بلائی، یہاں پہ تکلیف کیا ہے؟ تکلیف یہ ہے کہ بھئی آپ کو اس کا رد پیش کرنا ہے قرآن مجید کا. اس طرح کا ایک قرآن جو ہے نا آپ لے کے آئے، تو وہ لوگ بیٹھ گئے لانے کے لیے، اور عرب کے اتنے مشہور شاعر تھے، کیوں نہیں لا سکتے تھے؟ خداوند قدوس نے ان سے وہ صلاحیت چھین لی، اور چھیننے کے بعد کا اب لا کے دے دو. تو لہذا یہ تکلیف ما لا یطاق ہے. تو جواب میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ تکلیف، بلکہ جو ہے نا وہ ان کو توبیخ کر رہا تھا. خدا کو پتا تھا کہ چونکہ یہ معجزہ ہے نہیں لا سکتے تھے، اس وجہ سے یہ جو ان کو چیلنج پیش کیا تھا، چیلنج بتانا تھا کہ اصلاً آپ اس پر قادر ہی نہیں ہیں. ہم آپ کو یہ بے عنوان متوجہ کرنے کے لیے، توبیخ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین.